السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک بہت اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ پہ ہے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی ایک سورہ دوسری سورہ کا نام سورہ بقرہ گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز کزن نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں پھینک دیا تاکہ اس کی میراث یعنی ویلتھ بھی خود لے لے اور قصاص یعنی پیلنٹی بھی حاصل کر لے۔ اب اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور کلیم کر دیا کہ مجھے خون بہا یعنی پیلنٹی دلوائی جائے، لیکن قاتل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، ریکویسٹ کی کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل حقیقت کو ظاہر کر دے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول یعنی جس کا مرڈر ہوا ہے اس کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں خود ہی بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے ذبح کرنے میں کوئی کنیکشن معلوم نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کو ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے اوصاف یعنی کیریکٹرسٹکس معلوم کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ اپنے لیے کنڈیشنز بڑھواتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو، نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو یعنی ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ ایسی گائے تلاش کر لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا تو بنی اسرائیل کو تسلی ہو گئی اور انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک ہی گائے تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، یا اللہ عز و جل، میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ گائے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی یعنی نیک بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے بیٹے، تیرے بابا نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ایک گائے کے بچے کو چھوڑا تھا، وہ اب جوان ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے مل جائے اور تم اسے جنگل سے لے آؤ۔ لڑکا جنگل میں گیا، وہاں اس نے ایک گائے کو دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی نشانیاں بھی اس میں دیکھ لیں۔ لڑکے نے اس گائے کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ نوجوان اس گائے کو والدہ کے پاس لے آیا۔ والدہ نے اسے حکم دیا کہ بازار میں جا کر 3 دینار میں سیل کر آؤ۔ دینار سونے کے یعنی گولڈ کے سکے کو کہتے ہیں۔
مدر نے ساتھ ہی یہ نصیحت کی، ایڈوائس کی کہ ڈیل ہونے کے بعد ایک بار دوبارہ مجھ سے پرمیشن لینے آنا ہے۔ اس دور میں اس ایریا میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ وہ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ کسٹمر بن کر آ گیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر ایک شرط رکھی کہ وہ اپنی مدر سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ بات نہ مانی اور والدہ کو ساری سٹوری سنا دی۔ والدہ 6 دینار میں سیل کرنے پر ایگری تو ہو گئی، مگر بیچنے سے پہلے پھر دوبارہ اپنی پرمیشن لینے کی شرط رکھ دی۔ نوجوان پھر بازار میں گیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی، لیکن کہا مدر سے پرمیشن نہیں لینی۔ نوجوان نہ مانا اور اپنی والدہ کو انفارم کیا۔ اس کی مدر بہت انٹلیکچوئل لیڈی تھی، بہت سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ یہ کسٹمر کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب اس کسٹمر سے یہ کہنا کہ ہمیں یہ گائے اب بھی سیل کرنی چاہیے یا نہیں۔ لڑکے نے جب کسٹمر سے یہ کہا تو فرشتے نے جواب دیا، اب بھی اس کو سیل نہ کرو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس وقت سیل کر دینا۔ اس کی قیمت یہ فائنل کرنا کہ اس کی کھال یعنی سکن میں سونا گولڈ بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، اس کے مکان پہ پہنچے تو اس نے وہی قیمت طے کی، یعنی اس کی کھال کو سونے سے بھرا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گارنٹی پر وہ گائے بنی اسرائیل کو دے دی۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو، کسی پارٹ کو، اس جو ڈیڈ باڈی تھی اس پہ مارا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے اسی کزن کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب اس کو یعنی اس کے کزن کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص یعنی پنشمنٹ کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے میں قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی ہے کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی کویشچن، کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہو، کوئی کوئری ہو، آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔